وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا ختم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا قابل صد احترام علماء کرام فاضل ذیشان حضرت اللہ مولانا افضل رسول صاحب فاضل نوجوان لیجی قدر مفتی محمد قاسم صاحب خیال سنت حضرت اللہ مولانا غلام شبیر صاحب مخلصی فی اللہ فاضل ذیشان حضرت اللہ مولانا محمد زبیر چشتی صاحب انتہائی قابل احترام مہمانان عظیم وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا بے انتہا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن کی بابرکت سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس حاضری کے صدقے کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ قرآن پاک میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا ہے یا نہیں۔ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں ہمارے اوپر: ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کے معانی کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔ جس نے یہ 5 حقوق ادا کیے قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں سرفروب ہوگا، اور جس نے قرآن پر ایمان تو رکھا لیکن نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کے معانی کو سمجھا، نہ اس پر عمل کیا اور نہ ہی قرآن کا پیغام دوسروں تک پہنچایا، تو قیامت کے دن قرآن مجید کا جو شکرانہ ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، بل و ذمہ نہیں ہو سکے گا۔ اس مسجد میں جو درس قرآن پاک کی محفل رکھی گئی اس کا یہی بڑا مقصد ہے کہ قرآن پاک کو محض ایک کتاب ہی نہ سمجھے کہ ہمارے گھر میں ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، نہیں، قرآن تو روحانیت کا خزانہ ہے، قرآن تو ایک طاقت کا نام ہے، قرآن نور اور روشنی کا نام ہے، قرآن تو سکون کا اور خیر کا خزانہ ہے۔ اتنی بڑی دولت گھر میں رکھ کے بھی ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوں، فکری افلاس میں مبتلا ہوں، پھر ہم سے زیادہ بدبخت کون ہوگا کہ قرآن بھی اس کے پاس ہے اور پھر بھی وہ پریشانیوں میں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن تو شفا ہے، قرآن تو مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اس درس قرآن کا یہی مقصد ہے، آئیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، آئیں قرآن کے فیض سے
اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کیوں عطا کی گئی اور اس زندگی کا راز کیا ہے، اس زندگی کی منزل کیا ہے۔ اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، کچھ عرصہ گزارنا ہے۔ اب یہ عرصہ جو ہم نے دنیا میں گزارنا ہے، یہ کس طرح گزارنا چاہیے، کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نجاست کیا ہے اور طہارت کیا ہے، ان سب چیزوں کو نکھار کے واضح کر کے بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ اور قرآن پاک نے ہمارے لیے جو لایہ عمل عطا کیا ہے اس کا نام ہے اسلام۔ ساری زندگی ہم سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اسلام اتنی بڑی دولت، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین ہے تو صرف اسلام۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، پوری نعمت عطا فرما دی، ہر پہلو سے نعمت عطا فرمائی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ پہلی امتوں کو اللہ کریم نے ان کی طرف نبی بھی بھیجے اور یہی دین اسلام ان کی طرف بھی آیا، لیکن دین مکمل نہیں تھا۔ بعد میں آنے والے نبی بعض احکام کو منسوخ کر دیتے، حضور خاتم النبیین بن کے آئے اور آپ پر اسلام مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک جسم ہے اور دوسری چیز روح ہے۔ اجمالاً انسان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، کتنی چیزیں ہیں اجمالاً؟ تو ایک جسم اور دوسری روح۔ جسم کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی بنایا، پھل کھاتے ہیں ہم، اناج، دودھ، سبزیاں، ایسا ماحول دیا جس میں جسم پروان چڑھتا ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو گردن اتنی کمزور ہوتی ہے، سر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، بچہ کروٹ نہیں بدل سکتا، چہرے پہ مکھی بیٹھے ہٹا نہیں سکتا، نو مولود کتنا کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا ماحول دیا، وہی کمزور جسم کچھ دنوں کے بعد توانا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح جسم کی پرورش اور نشو و نما کے لیے اللہ نے ایک ماحول عطا کیا، اسی طرح انسان کے اندر جو روح ہے اس کی توانائیوں کو پروان چڑھانے کے لیے بھی اللہ نے قرآن اتارا ہے اور اپنے محبوب کو بھیجا، اور اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جو اسلام کو اپنا لے گا اس کی روح طاقتور ہو جائے گی، اس کی روح روشن ہو جائے گی، اس کی روح پاکیزہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دولت عطا فرمائی قرآن کی شکل میں، نسبت مصطفیٰ کی شکل میں، اسی کا نام اسلام ہے۔ لیکن شیطان نے اپنے چیلوں کو اسلام کے خلاف ہر دور میں کھڑا کیا، برانگیختہ کیا، شروع سے ہی اب تک۔ جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا، اس دور سے لے کے آج تک اسلام دشمن
طرح طرح کے پراپیگنڈے اور سازشیں اسلام کے خلاف کرتے رہے۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام کے سچا ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے، جتنے فتنے اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھے وہ سارے فتنے ختم ہو گئے، مٹ گئے، اسلام آج بھی زندہ ہے۔ یہ حضور پیر سیال نے فرمایا، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے فرمایا اسلام کے سچا ہونے کے لیے، اسلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے، اسلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، بڑے فتنے اٹھے اسلام کو مٹانے کے لیے، کبھی معتزلہ کا فتنہ، کبھی خلق قرآن کا فتنہ، کبھی فلسفیوں کا، یونان سے فلسفہ آیا بغداد، بڑے فتنے اٹھے، کبھی تاتاریوں کا فتنہ، وہ سارے فتنے مٹ گئے، اسلام بڑھتا ہی جا رہا ہے، اسلام عروج پاتا جا رہا ہے۔ جو فتنے اسلام کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کے لیے کھڑے کیے گئے، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے واقعہ کربلا کے بعد اس کی ایسی تعبیریں کی کہ صحابہ اور ہیں، اہل بیت اور ہیں، اور انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کو دو جماعتیں بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اب کچھ صحابہ کی تعریف کرنے لگے اور اہل بیت کے بے ادب ہو گئے۔ وہ فتنہ جو واقعہ کربلا کے بعد اسلام دشمنوں نے کھڑا کیا، انہوں نے کہا اس واقعہ کو اسلام کے خلاف استعمال کرنا چاہیے، لہذا انہوں نے پراپیگنڈا کیا۔ کچھ لوگ صحابہ کے خلاف ہو گئے، کچھ اہل بیت کی بے ادبی کرنے لگے۔ دونوں صورتوں میں نقصان کس کا ہے؟ اسلام کا۔ اگر کوئی صحابہ کی بے ادبی کرے، نقصان کس کا ہے؟ اسلام کا۔ اگر کوئی اہل بیت کی بے ادبی کرے، نقصان کس کا ہے؟ اسلام کا۔ تو اسلام دشمن بغلے بجا رہے ہیں اپنے اس فتنے کی کامیابی پر۔ وہ کہتے ہیں ہم نے مسلمانوں کو ایک ایسے ٹریک پہ چڑھا دیا ہے، یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں۔ کوئی صحابہ کی طرفداری میں اہل بیت کی بے ادبی کر رہے ہیں، کوئی اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ ایک جماعت ایسی ہے جس کی دعوت ادب کی دعوت ہے، اور وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ہمارے ہاں کسی ذی احترام ہستی کی بے ادبی جائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت کا ادب بھی واجب ہے، صحابہ کا ادب بھی واجب ہے۔ دونوں میں سے کسی کی بے ادبی بھی جائز ہے۔ اہل بیت کس کی ہے؟ حضور کی۔ صحابہ کس کے ہیں؟ حضور کی۔ اب جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، وہ تو حضور کی گلی کے تنکوں کا بھی ادب کرتا ہے، وہ تو مدینہ منورہ کے کتوں کا بھی ادب کرتا ہے۔ جو گلی کے تنکوں کا بھی ادب کرے، جو خاک مدینہ کو آنکھوں کا سرما بنائے، جو نالین مصطفیٰ کو سر کا تاج بنائے، وہ حضور کے دوش مبارک پہ بیٹھنے والے آقا حسین سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس لیے اہل سنت اہل ادب ہے۔ اہل سنت کا تعارف کیا ہے کہ اہل سنت کون ہے؟ اہل ادب۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب کا درس دیا۔ ہم کسی ذی احترام ہستی کی بے ادبی نہیں کرتے۔ اہل بیت کا بھی ادب واجب ہے، صحابہ کا ادب بھی واجب ہے۔ بعض لوگوں نے شراب کی بوتل تیار کی، اوپر مہر لگا دی زمزم۔ اب خریدنے والا شراب کی بوتل کے اوپر سٹیکر دیکھتا ہے لگا ہوا ہے ماء زمزم، کہ یہ زمزم کا پانی ہے۔ وہ شراب کی بوتل خرید کے گھر لے گیا، سمجھتا کیا ہے کہ یہ کیا ہے؟ زمزم ہے۔ جب اس نے بوتل کھولی گھر جا کے تو کیا نکلی؟ شراب۔ اگر کوئی شراب کی بوتل پہ زمزم کا سٹیکر لگا دے، ظلم کر رہے یا نہیں؟ بعض لوگوں نے اسلام کے خلاف متضاد پورا دین تیار کیا،
اور پھر اوپر مور کیا لگا دی؟ محبت اہل بیت. اندر محبت اہل بیت کوئی نہیں، اندر اسلام کے خلاف پورا ایک دین ہے، اوپر مور لگا دی محبت اہل بیت. ہم کہتے ہیں اہل بیت کی محبت جو ہے وہ فرض ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اہل بیت سے محبت نہ کرے. لیکن اہل بیت سے محبت کرنی ہے تو حضور کے سارے اہل بیت سے محبت کرو. دو بھائی ہیں تو دونوں سے محبت کرو. کوئی ایک سے محبت کرے اور دوسرے سے محبت نہ کرے، پتہ چلتا ہے وہ قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، وہ کوئی سیاسی تحریک چلا رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں عقیدہ دیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. ہم حضور کے سارے اہل بیت کا ادب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی مخدومہ کائنات ام السادات سیدہ نساء العالمین حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو جو دو شہزادے عطا فرمائے ہیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی شان بیان کیا. مشکات شریف میں حدیث پاک ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا میرے نواسے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کون سردار ہیں؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین. دوسرے مقام پہ میرے آقا کریم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہمارے ہاں تائی، حسن اور حسین میرے پھول ہیں. ہمارے ہاں تائی، یہ دونوں میرے پھول ہیں. تو آپ مجھے بتائیں محبت پھر دونوں سے کرنی چاہیے یا ایک سے کرنی چاہیے؟ ادب اطاعت دونوں. جو نہیں بولے ان کا کیا خیال ہے؟ ایک کا ادب کرنا چاہیے اور ایک کا نہیں کرنا چاہیے؟ دونوں کا کرنا چاہیے. حضرت امام حسن حضور کے نواسے، حضرت امام حسین حضور کے نواسے. دونوں کا ادب کرنا، دونوں کی محبت اور دونوں کی اطاعت ہمارے اوپر لازم. دوبارہ پوچھ رہا ہوں، جس کا عقیدہ ہے وہی بتائے محبت دونوں شہزادوں سے کرنی چاہیے یا ایک سے؟ ادب اور اطاعت کرنا تو دونوں سے ہی چاہیے. آپ دونوں سے محبت کرتے ہیں یا ایک شہزادے سے؟ دونوں سے. جو چھوٹے شہزادے ہیں، سرکار سید الشہداء شہزادہ گلگوں قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حضرت زہرا، امام علی مقام چراغ حرمین بدر الکونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. آپ تو 10 محرم کو شہید ہوئے. آپ سب کو پتہ ہے امام حسین کس تاریخ کو شہید ہوئے ہیں؟ تو بڑے شہزادے کس تاریخ کو شہید ہوئے؟ آپ تو دونوں سے محبت کرتے ہیں، تو بتائیں پھر امام حسن کس تاریخ کو شہید؟ عقیدہ ایرانی ہونا چاہیے یا قرآنی ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایران والے حضرت امام حسن کی شہادت نہیں مناتے تو ہم بھی نہیں مناتے. تو پھر پیچھے آپ قرآن کے چل رہے ہیں یا ایران کے چل رہے ہیں؟ بتائیں پھر حضرت امام حسن کا یوم شہادت اس دن بھی ختم دلائیں، اس دن بھی محفل کرائیں. زیادہ شان کس کی ہے؟ امام حسن بڑے امام ہیں. حضرت امام حسین کے بھی امام ہیں حضرت امام حسن. حضرت امام حسین نے بیعت کی حضرت امام حسن. جب حضور حیدر قرار شہید ہوئے تو حضرت امام حسین نے بیعت کی حضرت امام حسن کی. حضرت امام حسن مرشد ہیں، امام حسین مرید ہیں. حضرت امام حسین نے بیعت کی حضرت امام حسن کی. امام حسن کی شان اعلیٰ، بڑے امام ہیں وہ. ان کا تو یوم شہادت ہی نہیں آپ کو پتا، ان کا تو دن ہی نہیں مناتے، اور کہتے ہیں کہ ہم سارے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اگر سارے اہل بیت سے، اگر حضور کی نسبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، ایران کی وجہ سے نہیں کہ اپنے ایران کی تقلید کرنی ہے،
اگر حضور کی نسبت کی وجہ سے دن مناتے ہیں تو پھر امام حسن کا دن کیوں نہیں مناتے؟ 28 صفر یا 29 صفر، بعض محققین نے 29 صفر 28 کو کریں تو 29ویں رات آ جاتی ہے، بعض کو اس وجہ سے مغالطہ ہے، بعض کا نہیں 29 صفر، چلیں 28 صفر کو کر لیں ختم شریف، یا 29 صفر کو کر لیں۔ جو درس قرآن ہو رہا ہے ہمارا یہ سفر کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ سفر کے مہینے کو ہمارے ہاں عموماً اولیاء کرام کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے، بڑی بڑی شانوں والے اولیاء کرام یہ عرس اس مہینے میں منعقد ہوتے ہیں، پر سفر کے مہینے کی ایک نسبت حضرت امام حسن کے ساتھ، اس لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا ختم پاک میں دلانا چاہیے۔ پاکستان کے مسلمانوں پر تو امام حسن مجتبی کے بڑے احسانات ہیں۔ پاکستان میں جو سب سے پرانے بزرگ ہیں اولیاء کرام میں، وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں جو یہاں آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی والے، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی، باقی پاکستان کے اندر جتنے بزرگ ہیں یہ بعد میں یہاں آئے ہیں۔ عبداللہ شاہ غازی 150 ہجری میں وصال فرما، وہ دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ باقی پاکستان میں بڑے بڑے اولیاء کرام سب بعد میں آئے ہیں، عبداللہ شاہ غازی پہلے آئے ہیں، اور وہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے۔ پھر ان کے بعد پاکستان میں بہت بڑے بزرگ جو امام حسن مجتبی کی اولاد میں سے ہیں، وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ، اور پھر حضرت تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑی رحمۃ اللہ۔ یہ سب ہستیاں حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت پیر بلے شاہ قصوری، حضرت پیر بلے شاہ قصوری کا کلام اکثر بلے شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے، پھر بلے شاہ قصوری حضرت امام حسن کی اولاد میں سے۔ تو پاکستان میں بہت سارے آستانے ایسے ہیں، اس شریف میں کتنے سادات ایسے ہیں جو حضرت امام حسن کی اولاد میں سے۔ پھر بلے شاہ قصوری بھی انہی میں سے تھے اور قصور میں تشریف لائے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آج کے اس درس قرآن پاک کو ہم منسوب کریں۔ آج ہم بیٹھے تو وہ لیسرا والا کی اس مسجد میں ہے، پر حاضری حضرت امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں لگوائی۔ آج کی اس محفل میں جتنی نفلی نیکیاں کی جائیں گی، تلاوت، ثنا خوانی، بیان، ان ساری نفلی نیکیوں کا ثواب ایک گلدستے کی شکل میں ہم حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پہلے نواسے ہیں، بڑے نواسے ہیں۔ حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی، میرے آقا کریم تشریف لائے اور فرمایا ارونی ما سمیتموہ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ اور بتاؤ اس کا نام کیا رکھا ہے۔ سفید کپڑے میں لیٹ کے امام حسن حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ میرے آقا کریم نے دائیں کان میں اذان کہی۔ ہم سب کے کانوں میں اذان دی گئی، لیکن ہمیں یاد نہیں کس نے اذان دی تھی۔ کسی کے کانوں میں محلے کے امام نے اذان دی، کسی کے کانوں میں اس کے والد نے اذان دی۔ حضرت امام حسن کہ ان کے کانوں میں خود محمد الرسول اللہ اذان فرما رہے۔ جس ہستی کا نام جزو اذان ہے وہ خود اذان دے رہے۔ اذان کے بعد حضور نے گھٹی دی۔ مدینہ منورہ کے لوگ بڑے خوش نصیب تھے، اپنے بچے حضور کی بارگاہ میں لاتے، حضور سے گھٹی دلواتے۔ حضور کسی بچے کو کھجور نرم کر کے منہ میں رکھتے، مختلف طریقوں سے حضور گھٹی دیتے۔ لیکن جب حضرت امام حسن کی باری آئی تو حضور نے اپنی زبان ان کے دہن مبارک میں رکھ دی۔ حضرت امام حسن کے وجود میں جو پہلی غذا گئی ہے وہ لعاب دہن رسول پاک۔ حضور کے لعاب دہن کو چوسنے کی سعادت حضرت امام حسن کو حاصل ہوئی، یہ پہلی غذا آپ کے بدن میں گئی۔ پھر حضور نے پوچھا علی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھے؟ شیر خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نام آپ نے رکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا علی تمہیں کیا نام پسند ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے حرب پسند ہے، جنگ جو۔
جنگ لڑنے والا بہادر حرب. میرے آقا کریم نے فرمایا لا بل هو الحسن، ہم اپنے بیٹے کا نام حرب نہیں رکھیں گے بلکہ ہم اپنے بیٹے کا نام حسن رکھیں گے. تو نام کس نے رکھا ہے؟ حضور. ولادت کے دن یہ 3 سعادتیں حاصل ہوئی. کانوں میں اذان بھی حضور نے پڑھی، گھٹی بھی حضور نے دی، نام بھی حضور نے رکھا. اور پھر میرے آقا کریم حضرت امام حسن سے محبت فرماتے ہیں. جس طرح حضرت امام حسین کو کاندھوں پہ بٹھایا ہے، اسی طرح حضور نے حضرت امام حسن کو بھی کاندھوں پہ بٹھایا. حضرت امام حسن نے بھی دوش نبوت پہ سواری کی ہے. کتنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام حسن نے حضور کے کاندھوں پہ سواری کی. جس طرح حضرت امام حسین نے سواری کی ہے حضور کے کاندھوں پہ، اسی طرح حضرت امام حسن بھی دوش نبوت پہ سواری کرتے رہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کو کس قدر قرب حاصل ہے اور مشابہت حاصل ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، میں اور آپ حضور کی سنتیں اپنا سکتے ہیں، امامہ شریف پہن سکتے ہیں، داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، سنت کے مطابق ناخن کاٹ سکتے ہیں کہ کس انگلی کے پہلے کاٹنے ہیں کس کے بعد میں کاٹنے ہیں. اس ترتیب سے ناخن کاٹ کے پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سنت کے مطابق ناخن کاٹے. لیکن کیا ہم اپنے وجود کی شکل بھی ہم شکل پیغمبر بنا سکتے ہیں؟ سنتیں تو ہم اپنا سکتے ہیں لیکن اپنے جسم کی بناوٹ حضور کے ہم شکل نہیں بنا سکتے. وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے حضور کے ہم شکل بنائے. چہرہ امام حسن کا ہے، ہونٹ حضور کے نظر آ رہے. یا اللہ جو اس پہ سبحان اللہ جو حضرت امام حسن کی زیارت عطا. چہرہ امام حسن کا ہے، پیشانی حضور کی نظر آ رہی. ہاتھ حضرت امام حسین کے، انگلیاں حضور کی نظر آ رہی. یہ میں آپ کو حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں. الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر والراس والحسین فیما اسفل ذالک. سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ ہیں اور سینے سے لے کے قدمین تک امام حسین حضور کے مشابہ ہیں. دونوں شہزادے اکٹھے کھڑے ہوئے تھے، تصویر مصطفیٰ نظر آتی تھی. اسی لیے بریلی کے تاجدار حضرت شاہ رضا بریلوی نے لکھا معدوم نہ تھا سایہ شاہ سدلین، اس نور کی جلوہ کا تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن آدھے سے حسن. دونوں شہزادے اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، تصویر مصطفیٰ نظر آتی. وہ کتنے عظیم المرتبت ہیں جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے حضور کے ہم شکل بنائے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. کیا بات رضا. اردو زبان میں یہ لفظ کب بولا جاتا ہے؟ کیا بات، جب بات بڑی ہو اور منہ چھوٹا، بات بیان کرنے کا حق ادا نہ ہو سکتا ہو، اس وقت عاجزی کے اظہار کے لیے کہتے ہیں کہ میں بات کا حق نہیں ادا کر سکتا، میں یہ کہہ سکتا ہوں. کیا کون ہے جو حسنین کریمین کی شانیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا علم تھوڑا ہے، ان کی شانیں بڑی. وہ اعلیٰ حضرت جو بحر العلوم ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو علم کا سمندر ہے، مرجع العلماء ہے، جن کے شاگرد صدر الافاضل ہیں، وہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اللہ نے مجھے دین کی بڑی سمجھ عطا کی ہے، دین کا بڑا علم عطا کیا ہے، پر میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں حسنین کی ساری شانیں بیان کر سکوں. میرا علم تھوڑا ہے، امام حسن و حسین کی شانیں بلند ہیں. میں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہوں کیا بات رضا اس چمنستان کرم. اعلیٰ حضرت نے ٹھیک لکھا یا نہیں؟
آج تک آپ نے کسی عالم کو سنے جو حسنین کریمین کی شانیں بیان کر کے پھر یہ کہے میں نے ان کی ساری شانیں بیان کر دی؟ کوئی شان رہ نہیں گئی جو میں نے بیان نہ کی؟ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ پتا چلتا ہے ہمارا علم تھوڑا ہے، ان کی شانیں بلند۔ اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے تو آئیں اعلیٰ حضرت کے ہم زبان ہو جائیں۔ میں کہوں گا نسبت رسول کی، آپ نے کہنا ہے کیا بات ہے؟ نسبت رسول کی، نسبت رسول کی، شہر رسول کی، بیت رسول کی، اہل مدینہ کی شان میں حدیثیں ہیں۔ ایمان پر مدینہ منورہ میں موت آ گئی، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میں شفاعت کرے۔ جو مدینہ منورہ والوں پر ظلم کرے اس کو وعید والی حدیثیں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمائی، وہ اس طرح گھل جائے جس طرح نمک پانی میں گھل جائے، وعید فرمائی۔ ایمان سے فیصلہ کریں، جس نبی کے شہر میں رہنے سے عزت ملتی ہے ان کے گھر میں رہنے کا مقام کیا؟ ایک ہے شہر میں رہنا، ایک ہے گھر میں رہنا۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو گھر میں رہنا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، شہر رسول کی، بیت رسول کی، اہل بیت رسول کی، اصحاب رسول کی، نواسہ رسول کی، نواسہ رسول کی، تلاوت حسن کی، تقوی امام حسن کی، صبر حسن کی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو جب میرے آقا کریم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو میرے آقا کریم نے بتا دیا جنتیوں کی جو جو صفتیں ہیں حسنین میں اعلیٰ درجے میں پائی جاتی ہیں۔ جنتیوں کی جو جو صفتیں ہیں اگر حسنین میں اعلیٰ درجے میں نہ پائی جائیں تو پھر وہ سردار نہیں کہلا سکتے۔ سردار وہ ہوتا ہے جو اپنے شعبے میں وابستہ افراد کے اندر اعلیٰ شان رکھتا ہے۔ جب حضور نے فرمایا حسنین جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو بتا دیا کہ حسنین اہل جنت کی صفتیں اعلیٰ درجے میں رکھتی ہیں۔ جنت میں جائیں گے قرآن کی تلاوت کرنے والے، حسنین کی تلاوت اعلیٰ درجے کی۔ جنت میں جائیں گے تقوی والے، حسنین کا تقوی اعلیٰ درجے میں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ 25 حج کیے ہیں پیدل چل، مدینہ منورہ سے نکلے ہیں پیدل چل۔ مختلف قبیلوں کے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں سواریاں ہمارے پاس ہیں، آپ اس سواری پہ بیٹھے۔ امام حسن فرماتے ہیں میرے پاس سواریاں تم سے زیادہ بہتر ہیں، پر مجھے رب کی بارگاہ میں سواری پہ بیٹھ کے جاتے ہوئے حیا آتی، میں پیدل چل کے جاؤں۔ آپ پیدل چل کے ایک کیفیت ہے جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کو حاصل، پیدل چل کے حج کرنے۔ تلاوت قرآن کا شوق ہے، اکثر اوقات قرآن مجید کی تلاوت میں گزرتے، اکثر جمال مصطفیٰ۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا قرض مانگنے کے لیے، 10,000 درہم مانگی، آپ نے اس کو 10,000 درہم دے دی۔ وہ لے کے چلا گیا، آپ اندر آ کے رونے لگے۔ گھر والوں نے پوچھا ان آنسوؤں کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا دوست تنگ تھا، وہ 10,000 درہم مانگنے کے لیے آیا، اس پر میں رو رہا ہوں۔ آپ نے گھر والوں نے کہا کہ آپ نے اس کو خالی تو نہیں لوٹایا، اس نے 10,000 درہم مانگے، آپ نے دے دیے، وہ لے کے چلا گیا، رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ آیا کیوں ہے میرے دروازے پر، مجھے چاہیے تھا میں اس کے آنے سے پہلے ہی اس تک یہ اس کی ضرورت پوری کرتا، اس کے سوال سے پہلے ہی میں اس کی جھولی بھرتا، وہ میرا دوست تھا۔ ہمارے ہاں تو لوگ تھوڑا سا دے کے احسان جتاتے ہیں، ان کا اخلاق کیسے دے کر بھی فرماتے ہیں کہ
کہ مجھے دینے میں دیر ہوئی، مجھے پہلے عطا کرنا چاہیے۔ یہ اخلاق ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ خود تشریف لے گئے اور اپنے نواسوں کو اٹھایا۔ یہ خطبہ کس کا ہے؟ امام الانبیاء کا۔ منبر کس کا ہے؟ امام الانبیاء کا۔ اور سامنے بہت سارے غلام بیٹھے ہیں، حضور حیدر کرار بیٹھے ہیں۔ میرے آقا کریم فرما سکتے تھے ابھی جاؤ اپنے بیٹوں کو اٹھا کے لاؤ، لیکن حضور نے کسی سے نہیں فرمایا، خود تشریف لے گئے۔ یہ جو خود تشریف لے جانا ہے، یہ اس وارفتگی کا اظہار ہے کہ حضور کو اپنے نواسوں سے پیار کتنا، حضور کو اپنے نواسوں سے محبت کتنی ہے۔ اسی طرح کے ایک موقع پر میرے آقا کریم خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن آئے ہیں، چھوٹی عمر ہے۔ یہ حدیث جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو اٹھایا ہے، اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا ہے اور موضوع بدل دیا ہے۔ پہلے جو بیان فرما رہے تھے وہ کوئی اور موضوع تھا، لیکن پھر حضور نے حضرت امام حسن کا تعارف کروایا ہے۔ کس طرح؟ فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے۔ اللہ اس کے ذریعے میری امت کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ اس کے ذریعے امت کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ پتہ چلتا ہے سید وہ ہوتا ہے جو جوڑتا ہے، توڑتا ہے۔ سید کون ہوتا ہے؟ جوڑنے والا، نہ کہ توڑنے والا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جوڑے گا، دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اور پھر اس کا وقت آیا، حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی شہادت کے بعد جب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور حیدر کرار کے جانشین ہیں، لوگوں نے آپ کی بیعت کی ہے۔ 30 سال ہو گئے ہیں خلافت راشدہ کو، 6 ماہ گزر گئے ہیں حضرت امام حسن کی خلافت کو۔ میرے آقا کریم کی حدیث پاک ہے کہ میرے وصال کے بعد 30 سال خلافت راشدہ ہوگی، اس کے بعد سلطنت اسلامیہ ہے، جسے ملوکیت کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا خلافت راشدہ کتنے سال ہوگی؟ 30 سال۔ یہ حدیث آج 15ویں صدی میں ہمیں پتہ ہے، تو پہلی صدی میں امام حسن کو نہیں تھی پتہ۔ امام حسن کو بھی پتا تھا کہ خلافت راشدہ 30 سال ہے، اس کے بعد سلطنت ہے، سلطان اسلام کا دور ہوگا۔ جب 30 سال پورے ہو گئے، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے سوچا میں اگر اب حکومت کرتا ہوں تو میرا شمار پھر خلفائے راشدین میں تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 30 سال تو پورے ہو گئے، میں تو پھر بادشاہ اسلام بنوں گا۔ اور اس وقت خانہ جنگی سے حالات ایسے بن چکے تھے کہ کوفے کے لوگوں نے بیعت کی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کر کے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا ہے کہ اگر ہم امام حسن کو زندہ گرفتار کر کے آپ کے پاس لے آئیں تو ہمیں کیا ملے گا۔ سمجھ آئیے آپ کو میں نے کیا بات کی؟ کوفی لا یوفی، کوفے والوں نے ادھر امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کی ہے اور ادھر خط لکھ دیا حضرت امیر معاویہ کو کہ اگر ہم حضرت امام حسن کو زندہ گرفتار کر کے آپ کے پاس لے آئے تو ہمیں کیا ملے گا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ان پر میں کوئی سخت گیر حکمران مقرر کروں، ہم تو نرم دل ہیں، ان پر سختی نہیں کر سکیں گے۔
تو پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اب آپ نظام کو سنبھالیں. اور دوبارہ غور سے سنیں میں کیا کہنے لگا ہوں. بیعت حضرت امیر معاویہ نے کی ہے حضرت امام حسن کی. کیوں؟ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. حضرت امیر معاویہ نے چٹا کاغذ بھیجا ہے، شرطیں آپ لکھ دیں، عمل میں کروں گا. تو شرطیں منوائی کس نے؟ امام حسن نے. مانی کس نے؟ حضرت امیر معاویہ نے. تو پھر بیعت کس نے کی؟ حضرت امیر معاویہ نے کی. دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اس وقت امت کو توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے کی ضرورت ہے. جن حالات کی طرف آپ اس وقت جا رہے ہیں، دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ تاکہ اسلام کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آنے والے دور میں مسلمان آپس میں لڑتے رہے. جوڑنے کی بات کریں، توڑنے کی بات نہ کریں. یہ بات جہاں میں پہنچا ہوں اس سے دوبارہ عرض کروں گا، لیکن پہلے دور حاضر کے حوالے سے ایک بات عرض کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے اس وقت کتنے ٹی وی چینل چل رہے ہیں؟ 13,000 سے زیادہ سیٹلائٹ چینلز چل رہے ہیں. 13,000 سے زیادہ. وہ سارے اسلام ہی پھیلا رہے ہیں. کچھ چند ایک ہیں جو اسلام کی خدمت کر رہے ہوں گے، ورنہ 13,000 سیٹلائٹ چینلز، 1300 نہیں کہہ رہا، 13,000 سیٹلائٹ چینلز پوری دنیا میں اس وقت چل رہے ہیں. 13,000 سے زیادہ ہیں. وہ شر پھیلا رہے ہیں. مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کی بارش نازل ہو رہی ہے. اب یہ حدیث مشکات میں حضور نے فرمایا فتنوں کی بارش. جب 13,000 سے زیادہ سیٹلائٹ چینلز چل رہے ہیں تو فتنے نہیں نازل ہو رہے، بارش نہیں ہو رہی. ان 13,000 ٹی وی چینلز کی لہریں تو اس فضا میں ہیں نا. جب آپ اپنے ٹی وی سیٹ کو یا موبائل کو اس فریکوینسی کے مطابق لاتے ہیں تو وہ لہروں کو کیچ کر لیتے ہیں. لہریں تو اس فضا میں ہیں. میرے آقا کریم نے 1400 سال پہلے یہ چیز بیان کر دی. علماء سے پوچھے، امام بخاری امام مسلم کے اساتذہ میں ہیں امام ابو بکر بن ابی شیبہ، ان کی کتاب ہے المصنف، 37,000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے اس میں نقل کی. ایک حدیث پاک یہ ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کی بارش ہوگی، اور فتنے صرف آبادیوں میں نہیں فیافی تک فتنے پہنچیں گے. شارحین حدیث نے لکھا یہ فیافی سے کیا مراد ہے؟ فیافی سے مراد ہے بنجر زمینیں. جب کہا جائے کہ فتنے نازل ہوں گے تو ذہن جاتا ہے آبادیوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں فتنے ہوں گے، شہروں میں جہاں لوگ رہتے ہیں آبادیاں. میرے آقا کریم نے فرمایا نہیں، وہ فتنے صرف شہروں میں اور آبادیوں میں نہیں ہوں گے، وہ خانہ بدوشوں کے خیموں میں بھی ہوں گے. آپ جھونپڑیوں میں جا کے دیکھ لیں، یہ اوپڑ لوگ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں ان میں بھی ٹی وی لگے ہوئے ہیں، یا موبائل ان خیموں کے اندر بھی لوگ موبائل پہ ڈانس نہیں دیکھ رہے. تو خیمے اندر، اس خیمے میں، خانہ بدوشوں کے خیموں میں بھی وہ شر پہنچ گیا جس کو حدیث میں فیافی کہا گیا. پہلے کسی شہر میں سینما گھر ہوتا تھا، اس جگہ جا کے لوگ اپنی آنکھیں پلید کرتے تھے، لیکن اب موبائل کی صورت میں ہر جگہ پہ یہ شر پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا. تو المصنف میں یہ حدیث پاک ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا وہ شر صرف آبادیوں تک نہیں ہوگا، وہ بنجر زمینوں تک بھی ہوگا. آج ہم اس شر کو دیکھ رہے ہیں. وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے کر گیا. پانی پرن سہیلیاں ترنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. چٹکی بجاتے ہوئے وقت زیادہ لگتا ہے، ایمان برباد ہوتے ہوئے اس سے بھی تھوڑا وقت لگتا ہے. اگر کسی شخص نے صحابہ کو گالی دی یا اہل بیت کی بے ادبی کی، چٹکی بجانے سے پہلے پہلے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. بات میں نے یہاں سے ہی شروع کی تھی اور اسی کی تشریح کر رہا ہوں. صحابہ کا فرض ادب بھی فرض ہے، اہل بیت کا ادب بھی. صحابہ اور اہل بیت دونوں کا ادب ضروری ہے. اگر کسی نے بے ادبی کی، چٹکی بجانے سے پہلے ایمان برباد.
یعنی ایک لمحہ نہیں لگے گا ایمان برباد. جو صحابہ کی بے ادبی کر رہے ہیں وہ قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے ان کی شان بیان کی. صحابہ کو دیکھنا ہو کہ صحابہ کون ہیں، مورخین سے نہ پوچھیں، قرآن سے پوچھیں صحابہ کون. ہمارے لیے ہدایت کا سب سے پہلا ماخذ کون سا ہے؟ قرآن پاک. پہلے نمبر پر ہمیں کس سے رابطہ کرنا چاہیے؟ قرآن پاک سے. اس کے بعد حدیث پاک، اس کے بعد اجماع امت. صحابہ کا احسان ہے اس امت پر. قیامت تک آنے والی امت صحابہ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی. میں ان ایمان کے نمونے، ان جیسا ایمان ہوگا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں تم مومن ہو. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کون ہیں؟ صحابہ ایمان کے ماڈل ہیں، ایمان کے نمونے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. قرآن کو سامنے رکھ کے پھر فیصلہ کرو کہ صحابہ کون ہیں. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. جو صحابہ کی پیروی کرے گا اللہ اس پر راضی ہو گیا. جو صحابہ کی پیروی کرے اس پر اللہ راضی ہے تو صحابہ پر کتنا راضی ہوگا. جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت کیا اس وقت میں نہیں تھا ساتھ دیتا، آپ نہیں تھے ساتھ دیتے، تو کون سے لوگ تھے جنہوں نے ساتھ دیے ہیں، جنہوں نے مال خرچ کیے ہیں، جنہوں نے حضور کی طرف آنے والے تیر اپنی چھاتی پہ برداشت کیے ہیں. کن کا خون لگا ہے تو شجر اسلام کو فروغ نصیب ہوا ہے، نشو و نما نصیب ہوئی ہے، اسلام کا درخت پھل پھول رہا ہے، تو خون کن کا لگا ہے. بدر میں، احد میں اہل بیت اعظام بڑے احسانات ہیں ان کی اس امت پر، لیکن اہل بیت اعظام اور صحابہ یہ دو جماعتیں نہیں، یہ ایک ہی جماعت ہے. صحابہ اور اہل بیت دو جماعتیں ہیں یا ایک جماعت ہے؟ بدر میں 1000 کافر آئے 313 سے لڑنے کے لیے. بدر کی جنگ میں ادھر 1000 کافر ہیں، ادھر 313 کون ہیں جی؟ حضرت علی کن میں کھڑے ہیں، امیر حمزہ کن میں کھڑے ہیں. تو بدر کی جنگ میں صحابہ اور اہل بیت دو جماعتیں تھے یا ایک ہی جماعت؟ احد کی جنگ میں 3000 کافر آئے، ادھر 700 صحابہ. جب 3000 کافر اسلام کو مٹانے کے لیے احد میں آئے تو میدان جنگ میں 700 جو نکلے ہیں یہ کون ہیں؟ ادھر 3000 کافر، ادھر 700. صحابہ کی دشمنی میں کون کھڑے ہیں؟ ڈر ڈر کے بول رہے ہیں. 3000 کافر، 700. حضرت علی شیر خدا کدھر ہے؟ صحابہ نہیں. امیر حمزہ کدھر کھڑے ہیں؟ صحابہ اور اہل بیت دو جماعتیں، صحابہ اور اہل بیت ایک ہی جماعت. صحابہ اور اہل بیت دو جماعتیں نہیں، صحابہ اور اہل بیت ایک ہی جماعت ہے. امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، توڑنے کی نہیں. اس وقت اگر کوئی توڑنے کی بات کرتا ہے وہ اسلام پر ظلم کر رہا ہے، وہ اسلام کا خیر خواہ نہیں. جس کے دل میں اسلام کی محبت ہوگی وہ جوڑنے کی بات کرے. صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت قرآن نے بیان کی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا آپس میں یہ رحم دل ہے. وہ رب کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں کو جانتا ہے. تو قرآن نے کہا صحابہ آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل، نرم دل ہے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہے. اس لیے صحابہ اور اہل بیت کو دو جماعتیں بنا کے پیش نہ کریں. صحابہ اور اہل بیت ایک ہی جماعت، آپس میں شیر و شکر ہے. اگر ان کی رشتہ داریوں کو بیان کریں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی گہری رشتہ داریاں ہیں ان کی. ابھی میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح جو ہے اس کو بیان کر رہا تھا.
حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن ہے میمونہ بنت ابو سفیان. پتہ ہے یہ میمونہ کون ہے؟ یہ حضرت شہزادہ علی اکبر کی نانی ہے. شہزادہ علی اکبر جو کربلا میں شہید ہوئے، کربلا میں امام علی مقام کے جو جوان بیٹے شہید ہوئے ان کے نام کیا ہیں؟ جی اگر کوئی بولیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. شہزادہ علی اکبر، ان کی والدہ ام لیلہ، ام لیلہ کی والدہ میمونہ، وہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے. حضرت شہزادہ علی اکبر کی جو نانی جان ہے میمونہ بنت ابو سفیان، وہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے. کس قدر قریبی رشتہ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب شہزادہ علی اکبر کی نانی جو ہے وہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے، تو حضرت امام حسین کہ کیا لگے حضرت امیر معاویہ رشتے میں؟ ماموں سسر. کیونکہ حضرت امام حسین کی جو بیوی ہیں ام لیلہ، یہ بانجی ہیں حضرت امیر معاویہ کی. تو حضرت امام حسین کا رشتہ کیا بنا اس حوالے سے کہ حضرت امیر معاویہ کیا لگتے ہیں؟ حضرت امام حسین کے ماموں سسر ہیں. ان کی جو بیوی ہیں ام لیلہ، ان کے ماموں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیا کسی باغی کے ساتھ صلح کی جا سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے علماء کے نزدیک. قرآن پڑھ کے مجھے بتائیں کیا کسی باغی کے ساتھ صلح کی جا سکتی ہے؟ تو سورہ حجرات پڑھیں، وہاں آپ کو جواب ملے گا کہ باغی سے صلح نہیں ہوگی، باغی کے خلاف جنگ ہوگی، باغی کو سزا دی جائے گی، تہہ تیغ کیا جائے گا. امام حسن نے کیا کیا جی؟ صلح کی ہے. پتہ چلتا ہے اگر وہ حضرت امیر معاویہ کو باغی مانتے تو صلح نہ. جن کے ساتھ حضرت امام حسن کی صلح ہے ان کے ساتھ ہماری بھی صلح. کیا حضور کے نواسوں سے زیادہ آپ کو دین سمجھ آ رہا ہے؟ دوبارہ میں عرض کروں گا کہ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں باغی کے لیے حکم کیا ہے. باغی سے صلح نہیں ہوتی، باغی کے ساتھ لڑائی ہوتی. تو حضرت امام حسن تو صلح کر رہے ہیں. اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار خلاف سنت ہوتا، جس طرح کہ آج کل لوگ بیان کرتے ہیں، بعض لوگ بیان کرتے ہیں، اگر حضرت امیر معاویہ کا کردار اس طرح ہوتا تو حضرت امام حسن کبھی صلح نہ کرتے. 20 سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو مانا ہے، 41 ہجری سے 60 ہجری تک. جن کو 20 سال حضرت امام حسین مانتے ہیں، ہمیں بھی ماننا چاہیے یا نہیں؟ اگر حضرت امیر معاویہ کا کردار فاسق و فاجر والا کردار ہوتا، 20 سال بہت بڑا عرصہ ہے، امام حسین 20 دن بھی نہ مانتے. اس مسئلے پر جو کہ مسئلہ دین کا ہے، ہمیں اپنے جذبات سے نہیں بولنا چاہیے بلکہ دین کی روشنی میں بولنا چاہیے. دین کے جو اصول ہیں ان کی روشنی میں بات کرنی چاہیے. اور اگر آپ ان کو پیش نظر رکھیں دین کے اصولوں کو، تو پھر وہ جو ماہرین ہیں دین کے، ان سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہیے. داتا صاحب فیصلہ کریں تو آپ کو قبول ہے. کشف المعجوب میں حضرت داتا صاحب نے لکھا ہے کہ جب حق موجود تھا تلوار نیام میں تھی، اور جب حق مفقود ہو گیا تیغ بر کشید، تو امام علی مقام نے تلوار نکالی. اور دوسرے مقام پر داتا صاحب نے یزید کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یزید بن معاویہ اخزاہ اللہ دون ابی ہے. فرمایا یزید بن معاویہ اللہ یزید کو رسوا کرے، دون ابی ہے لیکن اس کے باپ کو نہیں. یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں کشف المعجوب، دون ابی ہے.
جن کا دور زیادہ نزدیک تھا حضرت امام حسن کے دور، اور یہ بیٹے بھی حضرت امام حسن کے دادا صاحب۔ آج سے 950 سال پہلے داتا صاحب کا وصال ہوا ہے، 10 صدیاں پرانی کتاب ہے کشف المعجوب، تو اس میں داتا صاحب نے حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا ہے تو تعریف کے لفظوں کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ہستیوں کا ادب کریں۔ گھر میں بڑوں کی لڑائی ہو تو چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ صحابہ بھی ادب والے، اہل بیت بھی ادب، آپس میں ان کا کتنا گہرا رشتہ ہے صحابہ اور اہل بیت کا، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں ہیں، دونوں حضور کے خاندان میں۔ ایک بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حرم میں ہے، اور دوسری بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر، وہ حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں زبیر، ان کے گھر۔ یعنی حضرت صدیق اکبر کی دونوں بیٹیاں حضور کے گھر، ایک حضور کے نکاح میں ہے، دوسری حضور کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر کے نکاح میں۔ اس سے آگے پھر آپ کا رشتہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیوی ہیں اسماء بنت امیس، ان کے پیٹ سے حضرت صدیق اکبر کے بیٹے ہیں محمد بن ابو بکر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہو گیا تو اسماء بنت امیس بیوہ ہوئی، عدت گزارنے کے بعد انہوں نے حضرت علی شیر خدا سے نکاح کیا، اور پھر حضرت علی کے 2 بیٹے اسماء بنت امیس کی گود میں، حضرت علی کے 2 بیٹے ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ایک بیٹے محمد بن ابو بکر، وہ صدیق اکبر کے بیٹے ہیں، ماں کون ہے؟ اسماء بنت امیس۔ 2 بیٹے حضرت علی کے ہیں، ان کی ماں کون ہے؟ اسماء بنت امیس۔ تو اب آپس میں یہ دونوں بیٹے، تینوں بیٹے کیا ہیں؟ ماں کی طرف سے سگے بھائی ہیں، ایک کے باپ ابو بکر ہیں، دوسرے کے باپ حضرت علی ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر، ان کی پرورش حضرت علی کے گھر ہوئی ہے، حضرت علی کی گود میں ان کی پرورش ہوئی ہے۔ وہ حضرت علی کو بلاتے تھے تو یا ابتا کہہ کے بلاتے تھے، کیونکہ حضرت علی شیر خدا نے حضرت صدیق اکبر کی بیوہ اسماء بنت امیس ان سے نکاح فرمایا۔ آگے چلے اس خاندان کا رشتہ کہ یہی جو محمد بن ابو بکر ہیں، ان کے بیٹے ہیں محمد قاسم۔ محمد قاسم کی بیٹی ہیں ام فروہ۔ ام فروہ کا رشتہ لیا حضرت امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام باقر کے لیے۔ امام باقر امام حسین کے پوتے ہیں، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے، اور پھر حضرت ام فروہ کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے۔ بس ایک جملہ سن لیں تو وہ جو جوڑنے والی میں بات کر رہا تھا وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ قیامت تک جو بھی حسینی سید آئے گا اس کی رگوں میں صدیق اکبر کا خون موجود ہے، اولاد ہے۔ امام جعفر صادق کی جو والدہ ہیں ام فروہ، وہ حضرت صدیق اکبر کے پوتے محمد قاسم کی بیٹی ہے۔ امام جعفر صادق کے ننیال صدیقی ہے اور ددیال شیر خدا ہے۔ دادکے جو ہیں وہ حسینی ہیں اور نانکے صدیقی ہیں۔ تو کچھ حیا ہمیں کرنا چاہیے ان کے اس رشتے کا، کہ اگر حضرت امام جعفر صادق سے محبت ہے تو ان کی والدہ کا ادب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام فروہ ہیں، جو کہ حضرت صدیق اکبر کی پوتی ہے۔ داتا صاحب نے کشف المعجوب میں اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں حضرت خاتون جنت کی بیٹی ام کلثوم ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا ایک رشتہ شیر خدا کے ساتھ یہ ہے کہ وہ داماد ہے شیر خدا کے۔ یہ بات داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھی۔ تو وہ خانوادے اس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی پوتی کے ساتھ امام حسن نے نکاح فرمایا۔ امام حسن داماد ہیں اس خاندان کے، حضرت عثمان غنی کے۔ امام حسن کی جو ازواج ہیں
ان کی فہرست پڑھ کے دیکھیں تو ان میں حضرت عثمان غنی کے خاندان کی خواتین کے نام بھی آتے ہیں. تو وہ آپس میں شیر و شکر ہے، لیکن یہ بات کبھی لوگ بیان نہیں کریں گے. اس مہینے میں سفر میں حضرت امام حسن کی شہادت ہوئی. آل بیت میں سے اور کسی کی شہادت بھی اس مہینے میں ہوئی ہے. حضرت امام حسین کے پوتے حضرت امام زین العابدین کے بیٹے امام زید، وہ 3 سفر کو کوفے میں شہید ہوئے، لیکن کبھی کوئی امام زید کی شہادت نہیں بیان کرے گا. کبھی آپ نے امام زید کی شہادت نہیں سنی ہوگی. کیا امام زید اہل بیت میں سے نہیں تھے؟ اہل بیت تھے. امام حسین کے پوتے ہیں. اگر آپ کو حضرت امام حسین شہید کربلا سے محبت ہے تو ان کے پوتے کی شہادت کیوں نہیں بیان کرتے؟ نام ان کا کیا ہے؟ زید. تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں زید کب شہید ہوئے اور کہاں شہید ہوئے. جس طرح امام حسین کو لوگوں نے بلایا نا کوفے میں، بیعت کی، حضرت مسلم میں نکیل کی، پھر بیعت توڑ دی، کوفے والوں نے بے وفائی کی، امام حسین شہید ہو گئے. اسی طرح حضرت زید کو بلایا ہے. 80,000 نے بیعت کی ہے، کوفے والوں میں 80,000 نے بیعت کی ہے. حشام بن عبد الملک کا دور حکومت ہے، لڑائی کا میدان سجا ہے، 80,000 نے بے وفائی کی ہے، صرف 300 کھڑے رہے. لڑائی سے پہلے چند لوگ آئے حضرت زید کے پاس، در حق کی ابو بکر و عمر چے گوئی، ابو بکر و عمر کے حق میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ امام زید نے کہا ہما امامان عادلان، ابو بکر اور عمر حق کے امام ہیں، انہوں نے عدل کے ساتھ حکومت کی ہے. ان کوفیوں نے کہا اگر ابو بکر و عمر کی شان بیان کرنی ہے تو پھر ہم بیعت توڑتے ہیں. امام زید نے کہا تم بیعت توڑ کے چلے جاؤ، میں شہید ہو جاؤں گا پر میں ابو بکر و عمر کی بیعت بھی نہیں کروں گا. تاریخ اٹھا کے دیکھیں حضرت زید بن امام زین العابدین کوفے میں شہید ہوئے. کتنا عرصہ ان کی لاش کوفے کے چوک میں لٹکائی گئی. کوفے کے چوک میں امام حسین کے پوتے کی لاش لٹکی ہوئی ہے. جرم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا میں ابو بکر و عمر کو، ابو بکر و عمر کی بیعت بھی نہیں کروں گا. ہما امامان عادلان، تم میرا ساتھ چھوڑتے ہو تو چھوڑ جاؤ، میں شہادت کو پسند کروں گا، لیکن قیامت کے دن حضور کے یاروں کو دنیا میں برا کہہ کر میں قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا. جنہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے ہم بھی ان سے وفا کریں گے. اس لیے لوگ حضرت امام زید کی شہادت نہیں بیان کرتے، اور ہمارے علماء بھی نہیں کرتے، چونکہ اکثریت جو ایران والے نہیں مناتے تو پھر ہمارے بھی نہیں مناتے. نام تو آپ کو پتا چل گیا نا کہ جس ہستی کا میں کہہ رہا ہوں زید بن امام زین العابدین، ان کی شہادت کوئی نہیں بیان کرے گا، حالانکہ وہ بھی کوفے میں اس مہینے میں شہید ہوئے ہیں 3 سفر کو. میری ساری گفتگو کا نچوڑ اور پیغام یہ ہے کہ آپ قرآنی عقیدہ اپنائیں، حدیث پاک کا عقیدہ اپنائیں. دیکھا دیکھی نہ چلے، فتنوں کا دور ہے. اس دور میں تو وہ بے ادبی جو کبھی ہم سوچ نہیں سکتے، وہ بے ادبی بھی اس دور میں کی گئی کہ ایک شخص حضور کا موازنہ حضرت امام حسین کے ساتھ کر رہا ہے، اور پھر دلیل دے کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ کہتا ہے حضور چھوٹے لیڈر ہیں اور امام حسین بڑے لیڈر ہیں. جبکہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ عقیدہ کیا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ. اس لیے اس دور کے یہ جو فیس بک کے مبلغین کے پیچھے نہ چلیں، قرآن اور حدیث سے دین سیکھیں. میری ساری گفتگو کا پیغام حضرت امام حسن مجتبیٰ کی تعلیمات، جوڑنے کی تعلیمات. حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جوڑا تھا امت کو. جہاں صلح ممکن ہو وہاں صلح کرنی چاہیے، جہاں اتحاد ممکن ہو وہاں اتحاد کرنا چاہیے. جو صلح کرے، جو امت کو جوڑنے کی بات کرے، میرے آقا کریم کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں اپنے اوقات صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ.
آپ